अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और नाकाबिले यकीन कहानी। वो अपने जाने पहचाने रास्तों पर तेज़ कदमों से चला जा रहा था। सूरज निकलने में अभी बहुत वक्त था, मगर रात की स्याही अब तेज़ी से दिन की सफ़ेदी में बदल रही थी और यकीनन कुछ ही देर में मुकम्मल उजाला हो जाता। फिजा परिंदों की चहचहाहट से गूंज रही थी। नहर की तरफ से आती ठंडी हवा के झोंके हमेशा की तरह उसकी रात भर की थकान दूर कर रहे थे और वो खुद को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा था। रात को वो ख्वाह देर से भी सोई, लेकिन सुबह की अजान के साथ ही उसकी आंख खुल जाया करती थी। नमाज के बाद सुबह की सैर बरसों से ज़ीशान के मामूलात का हिस्सा थी। ज़ीशान एक 36-37 साल का तवाना शख्स था, मगर वो अपनी उम्र से कुछ बड़ा दिखाई देता था। शायद हालात और तन्हाई ने उसको संजीदा और कमगो कर दिया था। वो कस्बे की वाहिद गारमेंट फैक्ट्री में सीनियर सुपरवाइज़र था और कस्बे में उसकी नेक नामी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। कभी कभार काम का बोझ बढ़ने या तैयार माल लोड करवा कर रवाना करने के सिलसिले में उसको देर तक फैक्ट्री में रुकना पड़ जाता था, मगर देर सवेर उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि घर में उसका इंतज़ार करने वाली या दीगर कोई नहीं थे। बाप बचपन में वफात पा गया था, बहन भाई कोई था नहीं। एक माँ थी जो 10 साल पहले साथ छोड़ गई। माँ जब तक जिंदा थी दिन रात बेटे के सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देखा करती थी, और अब माँ के साथ ही ये ख्वाब भी मनो मिट्टी तले जा सोया था। वो ताहाल गैर शादीशुदा था। उसके अकेला होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके साथी वर्कर्स उठाते थे। जब कभी देर तक फैक्ट्री में रुकने का मामला होता तो कुर्रा फाल हमेशा ज़ीशान के नाम का निकलता था और उसको इस बात पर कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ था। फैक्ट्री कस्बे से काफ़ी बाहर की तरफ थी और उसके आसपास खेतों का सिलसिला था। दूर कहीं कहीं झाड़ियों भरा वीराना भी था। आबादी ख़त्म होते ही कस्बे की बैरूनी हद पर एक नहर गुजरती थी और नहर का पुल पार करते ही दाईं तरफ रेलवे स्टेशन था, जिसके बाहर एक चाय का होटल था। बाईं तरफ कुछ फासले पर कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान ख़त्म होते ही फैक्ट्री की हदूद शुरू हो जाया करती थी। फैक्ट्री की पिछली दीवार कब्रिस्तान के साथ मिली हुई थी और ये सड़क जिस पर फैक्ट्री वाक़ई थी सीधी शहर को जाती थी। ज़ीशान रोज़ाना उसी सड़क पर पैदल चलता हुआ आता और नहर के किनारे कुछ देर चहलकदमी और हल्की फुल्की वर्जिश करता, फिर वापस जाते हुए रेलवे स्टेशन के पास वाले होटल पर चाय पीता और अखबार पढ़ता। सुबह सुबह होटल पर बहुत रौनक होती थी। दिहाड़ीदार मजदूरों और फैक्ट्री की रात की शिफ्ट से फारिग होने वालों का एक हजूम लगा होता था। जब तक माँ जिंदा थी, ज़ीशान को घर पहुंचकर चाय के प्याले के साथ माँ के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पराठे खाने की जल्दी होती थी। लेकिन अब कई सालों से वो सूरज चढ़ाने तक वहाँ ही बैठा रहता और लोगों की गुफ्तगू सुनता रहता था। आज भी वो नमाज के बाद रोज़ाना की तरह चलता जा रहा था कि नहर का पुल पार करते ही उसे गुज़िश्ता रात के वाक़यात याद आने लगे। उसने पिछली रात जो कुछ भी देखा था वो सब सच था या महज उसकी आंखों का धोखा। रात की सोचों ने उसके कदमों की रफ्तार सुस्त कर दी थी। गुज़िश्ता रात तैयार माल की पैकिंग और रवानगी थी, जिसके लिए उसे फैक्ट्री में कुछ ज़्यादा देर तक रुकना पड़ गया। तकरीबन 11 बजे वो फारिग हुआ। आमतौर पर वो मोटरसाइकिल पर ही फैक्ट्री आया जाया करता था। उसकी मोटरसाइकिल पुरानी हो चुकी थी, मगर उसका साथ निभा रही थी। रात जब वो निकलने लगा तो टायर पंक्चर होने की वजह से मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 20-25 मिनट की पैदल मुसाफत पर उसका घर था और रास्ता उसका देखा भाला था। उस वक्त रास्ता सुनसान और मुकम्मल सन्नाटे की लपेट में था। फैक्ट्री से आने वाली रोशनी अब पीछे रह गई थी और आगे ताहते नज़र अंधेरे की गहरी चादर थी। स्टेशन पर जलने वाला अकलौता पीला बल्ब दूर से टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा था। चलते चलते अभी वो कब्रिस्तान के सामने की तरफ ही पहुंचा था कि उसको कोई ह्योला सा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। रात के इस पहर कौन कब्रिस्तान में जा रहा है और क्यों? ये सवाल जहन में आते ही वो भी आहिस्तेगी से कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। फौरी तौर पर उसको वहाँ कोई नज़र नहीं आया, मगर थोड़ा दूर जाने पर उसको चादर में लिपटी एक औरत दिखाई दी, जो अंधेरे में बगैर किसी खौफ के तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। औरतें तो दिन में भी इतनी बहादुरी नहीं दिखाती, तो ये कौन थी जो यूं रात को कब्रिस्तान में दंदनाती फिर रही थी और किस मकसद के तहत? दिमाग में उठते लामतनाही सवालों की गर्दिश जारी थी, मगर ज़ीशान दबे कदमों उस औरत के पीछे चलता रहा।
آخر قبرستان کے آخری سرے پر فیکٹری کی دیوار کے قریب اس کا سفر ختم ہوا اور وہ عورت وہاں قبروں سے کچھ فاصلے پر خالی جگہ پر بیٹھ کر زمین کھودنے لگی۔ اب ذیشان کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ آواز لگائی، اے عورت، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ذیشان کی آواز کے ساتھ ہی عورت کے چلتے ہاتھ رک گئے اور اس نے مڑ کر ذیشان کو دیکھا۔ ذیشان اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا اور اندھیرے میں نقوش واضح نہ ہونے کے باوجود اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک جوان سال لڑکی ہے۔ ذیشان کے دوبارہ آواز دینے پر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور مخالف سمت چل پڑی۔ اس سے پہلے کہ ذیشان پھر اس کے پیچھے جاتا، وہ لڑکی ہوا میں معلق ہوئی اور اچانک غائب ہو گئی۔ ذیشان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ واپس مڑا اور جہاں لڑکی کھود رہی تھی وہاں دیکھنے لگا، مگر وہاں زمین بالکل برابر تھی۔ ذیشان مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن ایسے عجیب واقعے نے اس کو ایک بار ششدر ضرور کر دیا۔ کچھ لمحوں کی بدحواسی کے بعد وہ اس سب پر لعنت بھیج کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلی رات بھی ذیشان کو فیکٹری میں دیر تک رکنا پڑا۔ فارغ ہوتے ہوتے 12 بج گئے۔ گزشتہ رات کے واقعات کے پیش نظر اس وقت گھر جانے کی بجائے اس نے فیکٹری میں ہی وقت گزارنے کو ترجیح دی اور فیکٹری کے گودام کے ساتھ موجودہ ریسٹ روم میں چلا گیا۔ تھکاوٹ کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنی زندگی کے خالی پن کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ ان خیالات سے رہی سہی نیند بھی اڑ گئی۔ اپنی ان مایوسی بھری افسردہ سوچوں سے گھبرا کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور گودام کے ذیلی دروازے سے فیکٹری کے پچھلے حصے میں چلا گیا، جہاں کھلے آسمان تلے دیوار کے ساتھ ساتھ کیاری میں پودوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ ٹھنڈی ہوا اور ہلکی چہل قدمی سے طبیعت قدرے بہتر محسوس ہوئی اور ٹہلتے ٹہلتے اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ 2-3 لمبے کش لینے کے بعد وہ رک کر فیکٹری کی بیرونی دیوار کے اوپر دیکھنے لگا، جس کی دوسری طرف قبرستان تھا اور جہاں گزشتہ رات وہ ایک لڑکی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک عجیب مخلوق کا پیچھا کرتے پہنچا تھا۔ یوں ہی سوچتے ہوئے اس کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ فیکٹری کی چھت کو جاتی ہنگامی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ پہلی منزل پر پہنچ کر وہ قبرستان میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن رات کے اندھیرے میں قبرستان میں کچھ نظر آنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ سیڑھی پر خاموش کھڑا سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ کچھ دیر بعد سگریٹ کا ہاتھ بجھا آخری حصہ ہوا میں اچھال کر وہ نیچے جانے ہی والا تھا کہ اندر سے آنے والی چوڑیوں کی مدھم آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ فیکٹری کا یہ حصہ گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں متعلقہ افراد کے علاوہ کوئی اور ورکر بھی نہیں آتا تھا، گجا کہ ایک لڑکی، اور وہ بھی آدھی رات کو۔ وہ اپنے ذہن میں آتے نامناسب خیالات کو جھٹکنا چاہتا تھا کہ سسکیوں کی آواز نے اسے پوری طرح متوجہ کر لیا۔ اس نے آہستگی سے گودام کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک 17-18 سال کی لڑکی کھڑی اپنے بال اور لباس ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ذیشان پر پڑی۔ لڑکی اس کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائی اور دوسرے دروازے سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن تب تک ذیشان اس لڑکی کو بغور دیکھ چکا تھا۔ اپنے حلیے سے وہ متوسط طبقے کی ہی لگتی تھی، مگر وہ فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین میں سے ہرگز نہیں تھی۔ فیکٹری سپروائزر ہونے کی حیثیت سے ذیشان وہاں کام کرنے والی تقریباً ساری ہی خواتین کو شکل سے پہچانتا تھا، اور ویسے بھی رات کی شفٹ میں کوئی خاتون تھی ہی نہیں۔ لڑکی کے پیچھے جانے کی بجائے وہ پچھلی جانب والی سیڑھیوں سے ہی نیچے پہنچا اور تیز قدموں سے فیکٹری کے مرکزی دروازے کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اس نے لڑکی کو فیکٹری سے باہر جاتے دیکھا۔ ذیشان تیزی سے گیٹ کی طرف دوڑا۔ گیٹ پر گارڈ موجود نہیں تھا اور اس کا کیبن بھی خالی پڑا تھا۔ ذیشان نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن گارڈ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ گارڈ سے پوچھ گچھ کرنے کا پروگرام ملتوی کرتے ہوئے باہر کو لپکا۔ جب تک وہ باہر نکلا، لڑکی اندھیرے کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ لڑکی یقیناً پیدل ہی نکلی تھی، کیونکہ اس نے کسی سواری کے چلنے کی آواز نہیں سنی تھی، اور رات کو ویسے بھی یہاں اکا دکا گاڑیاں ہی گزرتی تھیں، یا پھر صبح صبح ٹرین کے گزرنے کی دھمک اور آواز فیکٹری کے آس پاس سنی جاتی تھی۔ ذیشان بھی قصبے کی جانب تیز رفتاری سے چل پڑا۔ قبرستان کے قریب پہنچنے پر وہ لڑکی نظر آ گئی، جو اگلے کچھ ہی لمحوں میں قبرستان میں داخل ہو گئی، لیکن ذیشان وہیں رک گیا۔ لڑکی کو قبرستان میں داخل ہوتے دیکھ کر آج ذیشان تردد میں پڑ گیا کہ اس کے پیچھے جایا جائے یا نہیں۔
یہ سوال عقل کی کسوٹی پر رکھتا تو واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت تھی، لیکن اس کی متجسس فطرت اسے واپس لوٹنے سے روکے ہوئے تھی، اور اسی فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ایک بار پھر اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ وہ لڑکی گزشتہ رات والے راستے پر گامزن تھی اور بالآخر وہی مخصوص جگہ اس کی منزل بنی۔ وہ فیکٹری کی دیوار کے پاس بیٹھ کر زمین کھودنے لگی۔ اب کی بار ذیشان نے اس کو آواز دینے کی غلطی نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ اتنے میں کچھ لوگوں کی تکرار اور لڑائی جھگڑے کی آوازوں نے قبرستان کا سناٹا توڑا، لیکن آوازیں کچھ دور سے آ رہی تھیں۔ ذیشان چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس دوران وہ لڑکی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین کھودتی رہی۔ اس کو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ذیشان کو لگا آوازیں فیکٹری سے آ رہی ہیں اور فیکٹری کی چھت پر جیسے کچھ ہیولے سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کا سارا دھیان فیکٹری کی چھت کی طرف مبذول ہو گیا۔ چھت پر فیکٹری کی بیرونی دیواروں پر نصب برقی کمکموں سے کافی حد تک روشنی پہنچ رہی تھی، مگر اتنی دور سے کسی کو بھی پہچاننا مشکل تھا۔ ذیشان جب واپس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تو وہاں سے لڑکی غائب تھی۔ اس نے بے چین نظروں سے ادھر ادھر لڑکی کو تلاش کیا، مگر بے سود۔ اب زمین بھی کھدی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ بھی برابر تھی۔ فیکٹری کی چھت پر ہنگامہ شاید بڑھ گیا تھا، کیونکہ جھگڑے کی آوازیں اور بلند ہو گئی تھیں۔ ذیشان ابھی تذبذب میں تھا کہ فیکٹری میں جائے یا لڑکی کو ڈھونڈے۔ اتنے میں اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی کوئی چیز اڑتی ہوئی فیکٹری کی چھت سے بہت تیزی سے نیچے آئی، اور کسی انسانی جسم کے زمین سے ٹکرانے کی آواز کے بعد فضا میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ ذیشان بھاگم بھاگ فیکٹری پہنچا تو گارڈ بھی گیٹ پر واپس آ چکا تھا۔ وہ ذیشان کو فیکٹری کے باہر سے یوں دوڑ کر آتا دیکھ کر قدرے حیران ہوا۔ صاحب، آپ باہر کب گئے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا، پھر جلدی سے اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ ذیشان نے گارڈ کو کوئی جواب دیے بغیر فیکٹری کے پچھلے حصے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کو اس طرح دیوانہ وار دوڑتے دیکھ کر گارڈ بھی اس کو آوازیں دیکھتا ہوا پیچھے لپکا۔ ذیشان صاحب کیا ہوا آپ کو؟ بتائیے تو صحیح۔ مگر قبرستان والی دیوار کے پاس پہنچ کر ذیشان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں اس کی توقع کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی لاش، نہ کوئی خون۔ کہاں گئی وہ؟ کون کہاں گئی صاحب؟ گارڈ نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، تم بتاؤ، تم ڈیوٹی چھوڑ کر کہاں غائب تھے؟ گارڈ کی بات ٹالتے ہوئے اس نے باز پرس کی۔ میں صاحب جی بس 2 منٹ کے لیے اندر گیا تھا جی، سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی، مگر ماچس پتہ نہیں کدھر گئی، اور آج اس کی بات طویل ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، مگر لاپرواہی نہ برتا کرو، اس نے گارڈ کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ کیا آج نائٹ شفٹ میں کوئی لڑکی بھی فیکٹری میں آئی تھی؟ نہ صاحب جی، آپ کو تو پتہ ہے مینیجر صاحب نائٹ شفٹ میں کوئی خاتون ورکر رکھنے کے حق میں نہیں۔ گارڈ اس کا سوال سن کر حیران تھا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے ذیشان کو یوں کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود بھی ذہنی ابتری کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ گارڈ نے کسی جھگڑے کی آواز نہیں سنی تھی اور نہ ہی کسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس لیے لڑکی کے چھت سے گرنے کا ذکر ذیشان نے گول کر دیا۔ وہ حیران پریشان سا واپس ریسٹ روم میں چلا گیا۔ اب نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ انہی سوچوں کے بھنور میں ڈوبتے ابھرتے اس نے دن چڑھا دیا۔ سستی کے شدید حملے کے تحت وہ چائے والے ہوٹل پر رکنے کی بجائے سیدھا گھر گیا۔ رات بھر کی تھکاوٹ اور نیند کے غبار نے اسے زیادہ کچھ سوچنے کی مہلت نہیں دی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے صبح والا بوجھل پن غائب تھا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ تازہ دم ہو کر وہ کھانا کھانے کے لیے اپنے مخصوص ہوٹل پہنچا، جہاں اس کا مہینے بھر کا کھانا چلتا تھا اور ہر مہینے کی 10 تاریخ کو وہ اپنا حساب چکتا کرتا تھا۔ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے اس کے دماغ میں رات والے واقعات چکرانے لگے۔ وہ پچھلے 6 سال سے اسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے چھوٹے بڑے بہت سے کام کیے تھے، مگر ہاتھ تنگ ہی رہا۔ فیکٹری میں نوکری لگنے کے بعد سے زندگی کافی حد تک ڈھپ پر نکل چکی تھی۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، اس لیے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہر چھوٹی بڑی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی تھی۔ لیکن ان 6 سالوں میں کبھی ایسا کوئی ناقابل یقین واقعہ پیش نہیں آیا تھا جیسے حالات کا وہ پچھلے 2 دن سے شکار تھا۔ ذیشان نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ لڑکی کا راز جان کر ہی رہے گا۔ آج اس کے کام کی چھٹی تھی اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ رات کے وقت وہ فیکٹری اور اس کے آس پاس ضرور چکر لگائے گا۔ شام کا اندھیرا جب قدرے گہرا ہو گیا تو وہ خرامہ خرامہ چائے کے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔
होटल के मालिक दीन मोहम्मद से रस्मी सलाम दुआ के बाद वो कदरे कोने वाली मेज़ पर जमकर बैठ गया और चाय की हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए वक्त गुजारता रहा। उस वक्त होटल पर रश ना होने के बराबर था, बस इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। इसलिए ज़ीशान को अकेला बैठा देखकर दीन मोहम्मद कहने लगा, ज़ीशान बाबू, कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे? अब तो शादी कर ही लो। दीन मोहम्मद, शादी तो कर लूँ, मगर मुझ अकेले को अपनी कौन लड़की देगा? मेरा तो ना कोई आगे है ना पीछे जो रिश्ता मुझे करा दे। बस बाबू साहब, ये क्या बात कर दी आपने? दीन मोहम्मद के होते हुए आपने कैसे सोच लिया कि आप अकेले हैं? एक दो अच्छे रिश्ते हैं मेरी नज़र में। मर्दों की तो बस कमाई देखी जाती है जी, और वैसे भी आप जैसे कमाऊ और अकेले बंदे को तो धियों वाले सर आंखों पर बिठाएंगे। दीन मोहम्मद की बात पर वो सोच में पड़ गया। अच्छा, मैं एक दो दिन में सोच कर बताऊंगा, उसने बात को टालने के लिए कहा। हाँ जी, अच्छी तरह से सोच लें, कोई जल्दी नहीं है। रात 10 बजे तक वो चाय के होटल में ही बैठा रहा। फिर जब दीन मोहम्मद ने सामान समेटना शुरू किया तो ज़ीशान भी चुपचाप उठकर सुस्त कदमों से फैक्ट्री की जानिब चल पड़ा। रात गहरी होती जा रही थी और मौसम काफ़ी सर्द था। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। ऐसे में कभी कभार कोई कुत्ता भौंककर जैसे अपनी ड्यूटी पूरी कर देता था, वरना हवाएं सर्दियों की खुनक रात में तो वो भी मुंह सर दुबाए किसी कोने खुदरे में छुपे रहते हैं। ज़ीशान पर उस लड़की का राज जानने की ऐसी धुन सवार थी जो उसके सारे डर और खौफ को ख़त्म किए हुए थी। वरना एक बार तो उसके दिल में ख्याल आया था कि उस लड़की और उससे जुड़े वाक़यात से दूर रहे तो ही अच्छा है। लेकिन अपने तजस्सुस से मजबूर होकर वो रात की इस पहर दोबारा कब्रिस्तान के बाहर मौजूद था। वो कब्रिस्तान से कुछ फासले पर ही रुक गया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा, हालांकि उसको मुकम्मल यकीन नहीं था कि वो लड़की आएगी भी या नहीं। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि वो लड़की फैक्ट्री की जानिब से आती हुई दिखाई दी। वही रास्ता, वही लड़की और वही उसकी मंजिल। उस लड़की ने आज भी ज़मीन खोदना जारी रखा। आज ज़ीशान किसी सूरत उसको नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसका सारा ध्यान लड़की पर था। लेकिन किस्मत जब अजीब चीज़ें दिखाने पर तुली हो तो इंसान का क्या इख्तियार। ज़ीशान को कब्रिस्तान के दाखिली जानिब से कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ के साथ सरगोशियाँ महसूस हुई। वो दाएं तरफ मौजूद एक तनावर दरख्त की ओट में कुछ इस तरह हो गया कि उन लोगों की नज़रों में आए बगैर सब कुछ देख सके। बातों की हल्की हल्की आवाज़ लम्हा बलम्हा करीब होती गई। वो लोग एक लाश को उठाए ला रहे थे जो बेहोश थी या शायद मुर्दा। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने उस लाश को ज़मीन पर रख दिया। उनमें से एक वहीं रुक गया और दूसरा वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी एक टॉर्च और कुदाल के साथ हुई, जिससे ज़ीशान को उनके इरादे की किसी हद तक समझ आ गई। उनके साथ तीसरा यकीनन एक मर्द वजूद ही था। पहले से मौजूद आदमी ने टॉर्च रोशन की और दूसरे ने एक जगह मुंतखब करके खोदना शुरू कर दिया। अचानक टॉर्च वाले के हाथ से टॉर्च गिरी और फिसलती हुई इस लाश के पास चली गई। टॉर्च की महदूद रोशनी खून से तरबतर लाश पर पड़ी और ज़ीशान के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। ज़मीन ने जैसे उसके कदम जकड़ लिए थे, क्योंकि वो दोनों मर्द उसी लड़की की लाश को दफनाने का इंतज़ाम कर रहे थे जिसका पीछा करते हुए वो यहाँ तक आया था। उन सब ने ज़ीशान के हवास मुअत्तल कर दिए और वो बेजान होते जिस्म को संभालते हुए भी ज़मीन पर गिर गया। दरख्त के तने का सहारा लेकर उसने उठने की एक दोबारा नाकाम कोशिश की, मगर उसके हवास उसका साथ नहीं दे रहे थे और वो उठने की कोशिश में एक बार फिर चकरा कर गिर गया। ज़मीन पर पड़े एक पत्थर से उसका सर इतने ज़ोर से टकराया कि वो बेहोश हो गया। परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ मुसलसल आ रही थी और वो शायद किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज़ थी जिससे उसकी तवील बेहोशी टूटी। वो फोड़े की तरह दुखते सर को संभालते हुए बैठ गया। चारों तरफ दिन की रोशनी फैली हुई थी। धूप की चमक दमक बता रही थी कि दिन काफ़ी हद तक चढ़ चुका है। सर से बहने वाला खून माथे और कनपट्टियों पर जमा हुआ था और चेहरे, हाथों और लिबास पर जा बजा मिट्टी लगी हुई थी। सर में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थीं और जिस्म रात भर कब्रिस्तान की ज़मीन पर पड़े रहने और सर्दी की शिद्दत की वजह से अकड़ा हुआ और बुखार बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। लेकिन रात के वाक़यात याद आते ही उसे अपना ख्वाब भी याद आने लगा। वो यकीनन एक ख्वाब ही था, एक बुरा ख्वाब जिसको वो भूल नहीं सकता था, क्योंकि ख्वाब इस तरह तरतीबवार नहीं आते। ज़रूर इसके पीछे कोई गहरा राज था। ख्वाब की बात सोचते हुए वो एकदम खौफ की वजह से पसीने से शराबूर हो गया और ख्वाब का हर एक मंजर पूरी जुजियात के साथ उसके दिमाग में घूमने लगा। सुबह काजिब अभी रात की चादर ओढ़े हुए थी जब दो मर्द काफ़ी तेज़ रफ्तारी से स्टेशन की तरफ जा रहे थे।
وہ دونوں اپنے گہرے رنگ کے لباس کی وجہ سے اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ اسٹیشن سے صبح کی ایک ٹرین گزرتی تھی جو وہاں رکتی تو نہیں تھی، مگر کچھ لمحوں کے لیے رفتار اتنی کم ضرور ہو جاتی تھی کہ ایک اکیلا بندہ آسانی سے اس پر چڑھ یا اتر جاتا تھا اور پھر ٹرین دوبارہ سے رفتار پکڑ لیتی تھی۔ وہ دونوں شاید اسی ٹرین پر چڑھنے کے چکر میں تھے۔ ان دونوں نے اسٹیشن پر موجود نلکے سے ہاتھ منہ دھوئے اور جیسے ہی مڑے تو بلب کی مدھم زرد روشنی میں ان کی شکلیں واضح ہو گئیں۔ وہ قبرستان والے دونوں افراد تھے جو ادھر ادھر ٹہل کر وقت گزارنے لگے، مگر ان کے انداز میں بہت بے چینی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں بھاگ کر پٹری کے قریب ہو گئے۔ سامنے سے ٹرین رفتار کم کرتی ہوئی اسٹیشن کی طرف آتی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلیٹ فارم تک پہنچتی، ایک انہونا واقعہ ہوا۔ اس لڑکی کی خون آلود لاش نہ جانے کہاں سے نکلی اور ان دونوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسٹیشن پر جلتے بلب کی یرکان زدہ روشنی میں لڑکی کا خون سا تر چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس طرح گھبرائے کہ ایک کا توازن بگڑ گیا اور اس نے گرنے سے بچنے کے لیے اپنے ساتھی کا بازو تھامنا چاہا، مگر لڑکی کی لاش آہستہ آہستہ مسلسل ان کی طرف بڑھ رہی تھی، جس نے دوسرے کو بھی حواس باختہ کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا لینے کے چکر میں لڑکھڑا کر پٹری پر گر گئے اور ٹرین جو اتنی دیر میں بالکل سر پر پہنچ چکی تھی، ان دونوں کو کچلتی ہوئی تھوڑی سست ہوئی اور پھر دوبارہ رفتار پکڑتی چلی گئی۔ ٹرین کے گزر جانے کے بعد ہر طرف محیط سناٹے کا راج تھا۔ اس خواب کے بعد ذیشان کا دماغ بھی سناٹوں کی اماج کا بن گیا اور صبح ہی اس کی آنکھ کھلی۔ رات بھر قبرستان میں پڑا رہنے اور خوف کی شدت سے ذیشان کو تیز بخار ہو گیا۔ دکھتے جسم کے ساتھ وہ بمشکل سڑک تک پہنچا۔ اس نے دور سے آتے ایک موٹر سائیکل سوار کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ موٹر سائیکل سوار نے اس کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کو قصبے کے اکلوتے سرکاری ہسپتال میں چھوڑ دیا۔ 2 دن تک بخار نے اس کی حالت خراب کر دی۔ تیسرے دن طبیعت سنبھلنے پر وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گیا، کیونکہ 8-10 سال پہلے کا ایک واقعہ اس کے ذہن کے نہا خانے سے جھانک رہا تھا۔ وہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ 2 فیکٹری ورکرز کی کچلی ہوئی لاشیں پٹری پر پائی گئی تھیں، جن کے بارے میں قرینِ قیاس یہی تھا کہ وہ چلتی ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے پھسلے اور ٹرین کے نیچے آ کر کچلے گئے، لیکن کسی لڑکی کے قتل یا گمشدگی کا کوئی گواہ یا واقعہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ اس نے تھارے دار کو سارا واقعہ سنایا تو اس کو ذیشان کی ذہنی حالت تھوڑی مشکوک لگی۔ اسے ذیشان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا، اسی لیے کہنے لگا، دیکھو ذیشان، تم سے میری اچھی جان پہچان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، مگر صاف بات ہے خوابوں کے سہارے قتل کی تحقیقات ہونے لگے تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ پولیس کو پاگل بنا کر آ جائے۔ آپ کی بات بجا ہے سر، لیکن میں 3 دن سے لگاتار ایک ہی طرح کے واقعات کا شکار ہوا ہوں۔ کوئی خواب کے سوار تو نہیں ہو سکتا نا؟ یہ سب واقعات ایک ہی کہانی کے مختلف حصے ہیں۔ تھانے دار نے بلا آخر اس کے حد سے زیادہ اصرار پر 2 کانسٹیبل اس کے ساتھ روانہ کر دیے، اور یہ صرف ذیشان کے قصبے میں اچھی طرح شہرت اور جان پہچان کی وجہ سے کیا گیا تھا، ورنہ اس کی بات پر اسے اب بھی بالکل یقین نہیں تھا۔ ذیشان کی بتائی ہوئی جگہ پر ان لوگوں نے احتیاط سے کھودنا شروع کیا اور گھنٹے بھر کی کوشش کے بعد وہ ایک ڈھانچہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو تھانے دار کو خبر ملی تو وہ بھی اس واقعے کو لے کر سنجیدہ ہو گیا۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد جب فیکٹری کا 8 سالہ پرانا ریکارڈ کھنگالا گیا تو ایک بات واضح ہو گئی کہ جس دن ان 2 ورکرز کی لاشیں دریافت ہوئی تھیں، اس سے کچھ دن پہلے فیکٹری میں کام کرنے والی ایک لڑکی اچانک بغیر اطلاع کے کام چھوڑ گئی تھی۔ ان دونوں ورکرز کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ فیکٹری میں لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی کافی شکایات ملتی رہتی تھی۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ لڑکی قریبی گاؤں سے آتی تھی اور صرف ایک بیمار بوڑھی ماں کا ساتھ تھا۔ لڑکی کے اس طرح غائب ہو جانے اور گاؤں والوں کی طنز بھری باتوں اور نظروں کو بوڑھی ماں زیادہ دیر تک نہ جھیل سکی اور پھر ایک رات ایسا سوئی کہ پھر دوبارہ اٹھی ہی نہیں۔ لڑکی کے آگے پیچھے اور کوئی نہیں تھا جو اس کی خبر نکالتا، چنانچہ یہ واقعات وقت کی گرد تلے دب گئے تھے۔ اصل میں وہ لڑکی غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ فیکٹری کے ہی 2 ورکرز نے اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر رات کی تاریکی میں قتل کر کے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ پھر اس لڑکی کی بے چین روح نے اپنی گمنام موت کا راز سب پر کھول دیا تھا۔